بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ تم پر فضل و کرم نہ کرتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاکستان نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے پاکستان کر دیتا ہے. اس آیت کے اندر انسان کو اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا کہ اللہ کے فضل کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں، جو ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے. بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے گا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک موقع رمضان مبارک کا ہمیں اور عطا فرمایا. رمضان کا روزوں کا مقصد یہ ہے تاکہ بندہ پرہیزگار بن جائے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر دنیا میں زندگی بسر کرے. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ظالم ہے، بحیثیت ظالم کے اللہ سے ڈرے، بلکہ اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پیش نظر رکھے کہ اللہ عظیم ہے، اللہ کریم ہے، مجھے ان کی نافرمانی نہیں کرنی. جیسے اسکول کے اندر کوئی چھوٹا سا بچہ جاتا ہے اور وہاں وہ کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کرتا ہے، اس کے ساتھی اس کو کہتے ہیں تیرے ابو سے کہوں گا، تو اس کی خوشامدی کرنے لگتا ہے، پلیز میں چاکلیٹ دیتا ہوں، میں تمہیں کھیل میں اپنے ساتھ رکھوں گا، میں اپنا بلہ تمہیں دوں گا، گیند دوں گا، سائیکل دوں گا چلانے کے لیے، لیکن پلیز میرے ابو کو مت کہنا. اب وہ ابو کو کہنے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ کہ ابو اس کا کوئی خطرناک آدمی ہے، کوئی ایسا شوٹر ہے جو گولی مار کے ہلاک کر دیتا ہے، کوئی ایسا پہلوان ہے غصے والا ہے کہ اٹھا کے پٹک دیتا ہے. وہ کیوں ڈر رہا ہے ابو کے کہنے سے؟ اصل میں ابو کے کہنے سے اس لیے ڈر رہا ہے کہ ابو کی عظمت اس کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ میرے ابو جی مجھے چاکلیٹ لا کر دیتے ہیں، میرے ابو مجھے لاڑ پیار کرتے ہیں، میرے ابو مجھے ساتھ میں بٹھا کے کھلاتے ہیں، میرے سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں. تو ابو کی عظمت اس کے نظر میں ہے، ابو کی عظمت اس کے دل میں ہے. لہذا اتنے عظیم بات کو وہ تکلیف دینا نہیں چاہتا کہ میری طرف سے کوئی ناشائستہ حرکت اس تک پہنچے، اس کی اطلاع اس کو پہنچے تو اس کو بہت صدمہ ہوگا. ٹھیک بالکل اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرے کہ میں اللہ کا دیا کھاتا ہوں، اللہ کا دیا پیتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی دھرتی پہ چلتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی عزتوں سے لوگوں کے سامنے باعزت بنا پھرتا ہوں. تو اتنے کریم رب نے، اتنے عظیم رب نے جب میرے ساتھ میں یہ معاملہ فرما رکھا ہے، اب میں اس کی نمک حرامی کروں، میں اس کی شان میں گستاخی کروں؟ تو رمضان مبارک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، بندہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے.
اب یہ تو رمضان مبارک کا ایک مقصد ہوا. ویسے پوری زندگی مومن کو چاہیے کہ وہ تزکیے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کے حصول کی نیت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے. یہ پوری زندگی کا وظیفہ ہے مومن کا. اب یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ یہ بالفاظ دیگر دوسرے معنی میں تصوف و سلوک یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ذرا سمجھیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. محبوب کی پیدائش کے مقصد میں یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم کہ بندوں کو وہ کتاب سکھائیں، حکمت سکھائیں اور ان کا تزکیہ کریں. یہ تزکیہ مستقل اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا. تو تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں اصل میں باطن کی صفائی ستھرائی کو. ایک تو ہوتی ہے ظاہر کی صفائی ستھرائی، اس کو پاکی کہتے ہیں، اور تزکیہ باطن کی صفائی ستھرائی، اس کو کہتے ہیں تزکیہ. اب اس کا ایک پروسیجر ہے پورا. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ پاک نے کچھ احکام بندے کے ظاہر سے متعلق فرمائے. تو انسان کے جسم سے متعلق کچھ احکام ہیں اور وہ احکام دو طرح کے ہیں، اوامر پر مشتمل ہیں اور نواہی پر مشتمل ہیں. اوامر امر کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کے لیے کہا ہے اور کچھ کام نہ کرنے کے لیے کہا ہے. ٹھیک ہے. اب اوامر میں جیسے نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا دینا، حج کا کرنا، یہ اوامر ہے. اور نواہی جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، شراب نہ پینا، چوری نہ کرنا، یہ نواہی ہے. یہ انسان کے جسم کے ظاہر سے متعلق احکام ہیں. اور ان احکام کو سیکھ کر جس ضابطے میں کیا جاتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں، اس کو فقہ کہتے ہیں، اس کو شریعت کہتے ہیں. تو مسائل کا ظاہر، اس سے جن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے اس کو فقہ ظاہر کہتے ہیں. فقہ ظاہر. اب کسی مفتی سے پتہ چلے گا کہ میں نے ظہر کی نماز میں آخری رکعت کے اندر میں بجائے سلام پھیرنے کے کھڑا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے کھڑے ہوئے، کتنے کھڑے ہوئے، اب 2 رکعت پوری کرنی ہوں گی، کیا کرنا ہوگا، یہ فاسد ہوگی یا نماز ہو جائے گی. اب یہ جو مسائل ہیں یہ کوئی مفتی بتائے گا، یہ فقہ کا علم رکھنے والا بتائے گا. پھر یہی جو احکام ہے ان کا ایک باطن ہے. مثلا نماز ہے، نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ بندہ ذاکر بنے. اقیم الصلاۃ لذکری، آپ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کی یاد ہی دل میں نہیں آ رہی. نماز پڑھتے پڑھتے زمانہ ہو گیا لیکن نماز میں ساری دنیا یاد آتی ہے، اللہ ہی یاد نہیں آتی. ساری دنیا کی پلاننگ تیار ہوتی ہے، ساری دنیا کا نظام بنتا ہے لیکن اللہ ہی کی یاد نہیں آتی. تو یہ کیوں نہیں آتی؟ یہ ایک باطنی معاملہ ہے، اس کو فقہ باطن کہتے ہیں. بس اسی کا نام تصوف و سلوک ہے. فقہ باطن کا نام تصوف و سلوک ہے. اس کے لیے جس شیخ سے رجوع کیا جائے، جس کے پاس بیٹھا جائے، جس سے سمجھا جائے، وہ زندگی پر غور کریں گے، اندر کے باطن کے کیل کانٹوں کو دور کریں گے جی، اور وہ کچھ باتیں بتائیں گے. ان باتوں پر عمل کرنے سے جو چیز اندر ایک موٹیویٹ ہوگی، تیار ہوگی، بس اسی کا نام تصوف و سلوک، اس کا نام تزکیہ. تو انسان کو کچھ ظاہری اعمال کرنا ہوتا ہے اور کچھ باطنی اعمال کرنا ہوتا ہے. باطنی اعمال ان کی بھی 2 قسمیں ہیں. ان کی 2 قسمیں، مثلا صبر. جب کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے تو بندہ واویلا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ کے فیصلے پر جم جائے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، میرے اللہ کی یہی مرضی تھی. اس کو کہتے ہیں صبر. صبر کا معنی ہم لوگ جو ہے بڑا عجیب سا لیتے ہیں. ہم چونکہ اردو سے دین سمجھتے ہیں نا جی، اردو سے سب سمجھ کر کرتے ہیں، تو اردو والا صبر نہیں ہے. اردو والا صبر یہ کہ کوئی آدمی تماچا مارے
تو چپ چاپ رو کے بیٹھ جاؤ، یا دوسرا گال اپنا پیش کر دو. اور عام طور پر یہی صبر سے مراد ہوتا ہے. کوئی آدمی کسی کو کوئی تکلیف دے رہا ہے جی تو کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو. تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے صبر کے معنی مار کھاتے رہو، مار کھاتے رہو. یہ اردو والا صبر ہے. صبر کا تو بڑا عظیم مفہوم ہے. صبر کی کیفیت جس بندے کو مل جائے، یہ تو دوسرا نام ہے اس کا رضا برقضا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. کہ میرے پیارے اللہ نے حالات بھیجے، حادثہ بھیجا، تکلیف بھیجی، اللہ حاکم بھی اور حکیم بھی ہے. اللہ پاک نے جب یہ حالات بھیجے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت جی مجھے ان حالات کے ذریعے سے کچھ دینا چاہتے ہیں. ان حالات کے ذریعے واویلا نہ کرے، شکوے نہ کرے، چپ خاموش رہے جی، اللہ کی تو متوجہ رہے، اللہ کی تو متوجہ رہے. تو صبر ایک باطنی کیفیت ہے. شکر یہ بھی ایک باطنی کیفیت ہے. نعمتوں پہ شکر کرنا، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی اس کا شکر کرنا. اسی طرح اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، توکل. اسی طرح کوئی بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ ہی کے لیے کرے، اللہ ہی کے لیے کرے، اس کو کہتے ہیں اخلاص. اسی طرح بندہ تکبر نہ کرے، تواضع کے ساتھ رہے، جھکا جھکا رہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق فاضلہ. یہ انسان کے باطن سے متعلق احکام ہیں. تو جس طرح سے اللہ پاک نے ظاہر میں احکام کرنے کا مکلف کیا ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، یہ انسان کی فزیکل کنڈیشن سے متعلق ہے، ظاہری حالت سے متعلق. اسی طرح نواہی ظاہری حالات سے متعلق ہے کہ جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، شراب نہ پیے، چوری نہ کرے، ڈاکہ نہ ڈالے، یہ نواہی. ایسے ہی باطن سے متعلق کچھ عوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں. باطن سے متعلق جو عوامر ہیں ان کو اخلاق فاضلہ کہتے ہیں، فضیلت والے اخلاق جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. صبر کرنا، شکر کرنا، توکل کرنا، اخلاص پیدا کرنا اور تواضع کے ساتھ زندگی گزارنا. اسی طرح یہ اخلاق فاضلہ ہے، اس کے مقابلے میں نواہی ہیں، ان کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں. مثلا تکبر، حسد، ریاکاری، بغض، یہ اندر کے کیل کاٹے ہیں، تو ان کو قابو میں کرنا. اچھا، کچھ رذائل اللہ پاک نے جو انسان کے اندر پیدا کیے ہیں اس کی فی نفسی ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ حکیم ہے، اس کی حکمت ہے. تو سرے سے اس کا ختم ہونا اور سرے سے اس کا ازالہ مطلوب نہیں ہے. مثال کے طور پہ غصہ، غضب، یہ ایک رذیلہ ہے. لیکن اگر سرے سے ختم ہو جائے تو بندہ یہ تو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکے گا، اپنے جان مال عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکے گا، شاعر اللہ کی حفاظت نہیں کر سکے گا. تو اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن اتنا ہونا ضروری ہے جو انڈر کنٹرول ہو. سرے سے اس کا ختم کرنا یہ مطلوب نہیں ہے. اسی طرح شہوت ایک رذیلہ ہے، شہوت کو سرے سے ختم کرنا یہ مطلوب نہیں ہے. اس لیے کہ اگر شہوت سرے سے ختم ہو گئی تو یہ نسل انسانی کی افزائش کیسے ہوگی، یہ سلسلہ کائنات کیسے چلے گا. تو شہوت کا ہونا ضروری ہے لیکن انڈر کنٹرول ہو، اس کا جائز استعمال ہو جی، وہ اس سے بے قابو نہ ہو، وہ اس سے زنا وجود میں لاتا نہ پھرے، اس کے ذریعے سے وہ بدامنی قائم کرتا نہ پھرے، اس کے ذریعے سے ظلم کرتا نہ پھرے. تو فی نفسی اس کا ہونا مطلوب ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا. تو جس محنت کے ذریعے سے، جس مجاہدے کے ذریعے سے ان کو قابو میں کیا جاتا ہے اسی کا نام ریاضت ہے، اسی کا نام تصوف و سلوک ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام تزکیہ. تو تزکیہ کہتے ہیں اصل میں باطن کی صفائی کو، باطن کی صفائی کا نام تزکیہ ہے.
اب ایک بہت بڑی غلطی سالکین سے، سالک کہتے ہیں چلنے والے کو، اللہ کی راہ میں محبت میں قدم بڑھانے والے کو سالک کہتے ہیں. ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ کسی شیخ کو وہ اختیار کرتا ہے کہ میں ان سے بیعت ہو جاؤں گا اور میں ان سے اپنی اصلاح لوں گا، میں اپنی اصلاح لوں گا، اپنے حالات کی خبر کروں گا اور یہ جو بتائیں گے اس پر میں عمل کروں گا. اب وہ بیعت تو ہو گیا لیکن رابطہ کوئی نہیں، رابطہ کوئی نہیں. کئی مرتبہ رابطے کا مطلب ہی غلط سمجھتے ہیں، یہ اس میں کمی کوتاہی کرتے ہیں. کئی مرتبہ جتنے بھی مشائخ، جتنے بزرگان دین ملتے ہیں سب سے بیعت ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہا میں اتنے سال سے فلاں شیخ سے بیعت ہوں لیکن میرے اندر ترقی نہیں ہو رہی، مجھے جو کچھ ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا. میں نے کہا کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ جو آپ درد لے کر میرے پاس آئے ہیں کہ میری ترقی نہیں ہو رہی، یہ ان کی صحبت کی برکت سے تو یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہوا، تو یہ کوئی کم ترقی ہے کہ آپ کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے کسی سے بیعت ہونا ہے، یا آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میری ترقی رکی ہوئی ہے، میری ترقی نہیں ہو رہی، یہی تو ترقی ہے. پھر ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتا ہوں. گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے؟ جی ہوتا ہے. نماز کے پڑھنے پر خوشی ہوتی ہے اور چھوڑنے پر غمی ہوتی ہے، گناہ کے ہونے پر ندامت ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے. تو آپ کی گاڑی تو پٹری پر سیدھی چل رہی ہے. اعمال کا کرنا اور منکرات کے ارتکاب سے ندامت کا ہونا، یہی تو اس بات کی علامت ہے کہ اندر سب سلامت ہے. منکرات کے کرنے پر اگر احساس ندامت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کا ضمیر مر چکا ہے اور معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. تو جب یہ چیز حاصل ہے تو یہی تو ان کی دعاؤں کی برکات ہے، یہی تو ان کے سلسلے کی برکت ہے جو آپ کو ملی ہوئی، اور آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے یہاں جانا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ ان کے پاس کتنی مرتبہ جاتے ہیں، تو ان کے پاس تو جانا نہیں ہوتا، تو وہ آپ کے پاس آئیں، پھر وہ آپ کے گھر آئیں، وہ آپ کے پاس آئیں. چلیے آپ ان سے بیعت توڑ کر، ان سے ہٹ کر آپ ہمارے سے جڑ جائیں یا کسی اور سے جڑ جائیں جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں نفع ہوگا. وہاں بھی اگر معاملہ آپ کا ایسے ہی رہا، ان سے بھی رابطہ نہ رکھا، ان کی باتوں اور ہدایتوں پہ عمل نہ کیا، پھر تیسرے کے پاس جائیں گے اور پھر تیسرے کے پاس بھی ایسے ہوا تو چوتھے کے پاس جائیں گے، تو زندگی تو اسی میں گزر جائے گی. یہ بڑی کمی کوتاہی کی بات ہے. کم از کم اپنے شیخ تک کوئی میسج کر کے، کوئی روپا لکھ کر اتنا حال پہنچا دو، بس دعا فرمائے حال بہت خراب ہے، حال کے لیے دعا فرما دو. یہ بھی مت لکھو، بس حال کے لیے دعا کر دیجیے، حال کے لیے دعا کر دیجیے، بس اتنا کافی. اتنے جملے پر جو ان کی دعا ملے گی اس سے حال درست ہونا شروع ہوگا. اور اپنے اندر آدمی اپنے ضمیر کو بیدار رکھے، جو کرنے کے کام کہے ہیں وہ کرے، جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچے. بہت سے لوگ رابطے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ رابطے کا مطلب یہ ہے ہر وقت شیخ کی گود میں بیٹھے رہو، یا ہر وقت شیخ سے فون سے جڑے رہو، ہر وقت میسج کرتے رہو، اور ہر وقت میں سمجھتا ہے کہ میسج کا جواب نہ دے اس کا مطلب یہ کہ شیخ کو مجھ سے تعلق نہیں. معاملہ الٹا ہے. اب تو شیخ کو دوش دیتے ہیں کہ اس کا مجھ سے تعلق نہیں. یہ غلط بات ہے، یہ بڑی زیادتی. مثال کے طور پہ آپ اتنے احباب بیٹھے ہوئے، اگر آپ روزانہ میسج کریں اور روزانہ یہ عاجز آپ کو جواب دے مثلاً، تو میں تو نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ تلاوت کا، نہ کسی کام کا، بس یہی کام ہے. بس جب ہدایت دے دی گئی ہے کہ اوامر پر عمل کرنا ہے، نواہی سے بچنا ہے، تو ہر آدمی کو خود ہی ایک نگراں دے دیا ہے. ضمیر کے اعتبار سے خود آدمی اپنا نگراں خود ہوتا ہے. اور رمضان مبارک میں یہی چیز تو سیکھی جاتی ہے کہ ہر آدمی اپنا نگراں بن جاتا ہے. پانی اندر پہنچنا نہ پائے، جی کھانا پینا اندر پہنچنا نہ پائے، فریج کے اندر حلال چیزیں کمائی ہوئی موجود ہیں، لیکن صبح سے شام تک کا بھی وقت جو وقت ہے جی اس میں گنجائش نہیں ہے.
ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا، لہذا مجھے باوجود یہ کہ فریج کے اندر مشروبات موجود ہیں، جوس موجود ہیں، فروٹ موجود ہیں، لیکن نہیں کھا سکتا، نہیں پی سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی غروب آفتاب میں کچھ منٹ باقی. حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی بدنام کرنے والا نہیں ہے، بھوک بھی شدت سے لگی ہوئی ہے، پیاس بھی زوروں کی لگی ہوئی ہے، اور کوئی معنی نہیں ہے، لیکن انسان اپنے اوپر نگراں بن جاتا ہے جی کہ نہیں، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ نگرانی جب شیخ سے بیعت ہو گئے، اصلاح کا تعلق قائم کر لیا، اور انہوں نے کچھ احکام بتا دیے کہ ان کو آپ کریں، پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، جو کچھ آپ کے ذمہ حقوق واجبہ باقی ہیں ان کی ترتیب بنائیں، ترتیب بنا کے پلاننگ کر کے ان کو ادا کریں. جو نمازیں آپ کی زندگی کی باقی ہیں، ہر روز ایک نماز کے ساتھ، اپنی موجودہ نماز کے ساتھ پچھلی نماز بھی قضا کر لیا کریں، اور اس کو ٹک مار کر لیا کریں، اس کا حساب رکھیں. کسی کا کچھ چھین رکھا ہے، لے رکھا ہے، دبا رکھا ہے تو اس کو ادا کر دیں. جی اب یہ ہدایت تو دے دیں. اب کرنے میں معنی کیا ہے؟ کرنے میں معنی کیا ہے؟ یاد رکھنا، راہبر صرف راہ دکھاتا ہے، راہ چلنا راہرو کا کام ہوتا ہے. راہبر صرف راہ دکھاتا ہے، باقی راہ چلنا، راستہ منقطع کرنا تو راہرو کا کام ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی شیخ انگلی پکڑ کے لے کے جاتا، رہبری کرتا ہے. نماز آپ کو پڑھنی، جی نماز ہم سب کو پڑھنی، تلاوت و ذکر و اذکار ہمیں خود اپنے ذاتی کرنے. تو جو کام ہماری ذات سے متعلق ہے، جو ہمیں ہمارے کرنے سے متعلق ہے، وہ کریں. شیخ کے متعلق جو کام ہے اس کا کام ہے دعا کرنا، تڑپنا، اللہ کے حضور جی درخواست لگانا، وہ اپنا کام کر رہا ہے. اس لیے مرید کئی مرتبہ سو رہا ہوتا ہے اور شیخ اس کے لیے تہجد میں رو رہا ہوتا ہے. تو شیخ اپنا کام کر رہا ہے. کئی مرتبہ نفس و شیطان ہمیں اس میں بھٹکاتا ہے، کئی مرتبہ کئی لوگوں سے آدمی بیعت ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں وہ کسی سے بھی بیعت نہیں ہوتا، وہ شیطان سے بیعت ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ نفس و شیطان اس کو آر دلاتا ہے، تجھے بیعت ہوئے اتنے مہینے ہو گئے، تو نے نہ کبھی کوئی میسج کیا، نہ کبھی کوئی خط لکھا، نہ کبھی کوئی پیغام بھیجا، نہ کبھی تو مجلس میں حاضر ہوا، تو کس منہ سے جائے گا؟ یہ شیطان چھڑاتا ہے. تو اس وقت شیطان کو اپنے نفس کو کہنا چاہیے اسی منہ سے جاؤں گا، انہی قدموں کے ساتھ جاؤں گا، اسی وجود کے ساتھ جاؤں گا. ماں جیسی پیاری اور باپ جیسا پیارا جب بچے اپنے بچے کو نجاست میں لتڑا ہوا دیکھتا ہے، کیچڑ میں لتڑا ہوا دیکھتا ہے، تو ماں اور باپ کی شفقت اس پر اور زیادہ متوجہ ہوتی ہے. ہائے میرا بیٹا کہاں کیچڑ میں گر گیا، کہاں گندگی میں گر گیا. جی اگر بچہ کہیں ٹھوکر کھا کر آ رہا ہو اور اس کی پیشانے پہ چوٹ لگی ہو اور خون بہ رہا ہو، گھٹنے اس کے پھوٹے ہو، گھٹنے میں خون بہ رہا ہو، ماں اور باپ کا دل لرز جاتا ہے، ارے من نے کیا ہوا، جی کس نے مارا آپ کو، کہاں گرے. تو اس کی حالت زار کو دیکھتا ہے تو اس کو اور ترس آتا ہے. اسی طرح شیخ جب اپنے مرید کی خستہ حالت کو دیکھتا ہے اس کو اور ترس آتا ہے، کہاں چلا گیا تھا، کہاں رہ گیا تھا، نفس و شیطان کے کیسے ہتھے چڑھ گیا تھا. ہائے کس نے اس کو اپنی قید میں رکھا، نفس نے یا شیطان نے، کس طرح سے اس کو برگلایا، کس طرح اس کو بہکایا. ہائے کتنی ترقی کر سکتا تھا لیکن دور رہ کر کتنا نقصان کیا. تو اس کی طرف سے شفقت اور رافت اور زیادہ بڑھ جاتی. یہ تو نفس و شیطان کا دھوکہ ہے، وہ کیا کہیں. اور جو شیخ یوں کہ اتنے دن کے بعد نکل جاؤں گا، وہ شیخ بنانے کے قابل ہی نہیں، اس کے اندر شفقت ہی نہیں، محبت ہی نہیں، رافت ہی نہیں. ایک نوجوان بچہ کئی سال کے بعد ملا، اس عاجز نے اسی طرح سے اس کا استقبال کیا، بلایا، سینے سے لگایا، معانقہ کیا، زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کے رویا. اور کب نہیں سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے کھدڑ دیں گے، نہیں سمجھ رہا تھا آپ مجھے نکال دیں گے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا؟ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو جو اس کی حالت اظہار کو دیکھیں اس کو کھدیر سکتے ہیں، اس کو نکال سکتے ہیں، اس کو دفع دور کر سکتے ہیں؟ تو سینے سے لگاتے، تو سینے سے لگاتے. اسی طرح شیخ جب اپنے مرید کو بھٹکا ہوا دیکھتا ہے، جی دور دیکھتا ہے، غفلت میں دیکھتا ہے، تو اس کی رافت اور شفقت محبت اور بڑھ جاتی، دوگانا ہو جاتی. اس لیے کبھی بھی نفس و شیطان کے جال میں مت آؤ دوست. اور اگر ہمت نہیں ہو رہی تو لکھ کر بھیجو، کسی سے کہہ کر بھیجو کہ میرا حال بہت خراب ہے، میرے لیے دعا کر دیجیے، میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں آپ کے پاس آ سکوں.
اور اسے پوچھو کہ میرے بارے میں کیا جملے فرمائے، مجھے کیا دعا دی، اور جب وہ واپس لوٹ کر آپ کو جواب دے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اسی سے ہمت بن جائے گی، اسی سے ہمت بن جائے گی۔ تو ایک بہت بڑا دھوکہ موردین اس بارے میں کھا جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ رابطہ نہیں رکھتے، جو کچھ ہدایت دی ہے وہ کرتے نہیں ہیں۔ دیکھو ایک اچھی طرح اصول سمجھ لیں، جب رابطے میں کوتاہی ہو جائے اور دن بیت جائیں اور ملاقات نہ ہو اور غفلت تہ در تہ جم جائے، غفلت پہ غفلت، اعمال سے آدمی بالکل کوڑا ہو جائے، تو آپ غسل کریں، صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں، جی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور عزم مصمم کریں، ارادہ کریں کہ پیارے اللہ آج کے بعد یا اللہ میں عزم و استقامت کے ساتھ آگے بڑھوں گا، اللہ آپ میری مدد فرمائیے، نئی سرے سے زندگی گزاریں۔ جی کئی مرتبہ کمپیوٹر چلتے چلتے ہینگ ہو جاتا ہے تو ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے، فون چپک جاتا ہے تو ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے اوپر ریسٹارٹ مارے، ریفریش کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کرے، جی صاف ستھرے کپڑے پہنے، 2 رکعت پڑھے، اللہ سے کہ میرے پیارے اللہ آج سے میں نئی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ میرے رب ہیں، آپ میری طرف متوجہ ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں، میرے پیارے اللہ میرے خالق ہیں، آپ میرے مالک ہیں، اللہ جی مجھے راہ دکھا دیجیے، مجھے راہ دکھا دیجیے۔ اور سورہ فاتحہ سے متعلق جو آج آپ کے سامنے مضمون آیا، جی جب نماز پڑھیں تو سکون کی نماز پڑھیں اور سکون کی نماز میں ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں، اور اس مفہوم سورہ فاتحہ کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے جی 10 بجتا کھڑے ہوں، اور اس کے بعد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ سے بھیک مانگے، میرے پیارے اللہ آپ کے علاوہ اس آسمان کی چھت کے نیچے میرا ہے کون؟ اللہ میں کس کے در پہ جاؤں؟ اللہ کس در پہ جا کے کٹکٹاؤں؟ میرے پیارے اللہ آپ ہی تو میرے رب ہیں، آپ ہی تو میرے خالق ہیں، آپ ہی تو میرے مالک ہیں، میرے پیارے اللہ مجھے رسوا نہ فرمائیے، نفس و شیطان کے ہاتھوں مجھے ہلاک نہ فرمائیے، میرے پیارے اللہ میری دستگیری فرما دیجیے۔ اس طرح سے اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ جو ہم لوگوں کو ایک دھوکہ لگ جاتا ہے کہ رابطہ تو ہوتا نہیں، چلو ایک سے رابطہ نہیں ہوتا، کیا ضروری ہے کہ دوسرے سے آپ وابستہ ہو، جوڑے، ان سے رابطہ ہو جائے؟ جو غفلت، جو سستی، جو کوتاہی یہاں ہے وہی وہاں بھی ہو سکتی، اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہاں نہیں ہوگی تو وہی ارادہ یہاں بھی کر لیں نا، پھر وہی ارادہ اس سے بھی کر لیں کہ نہیں اب سستی نہیں کرنی، اب غفلت نہیں کرنی۔ تو علاج تو بہت آسان ہے دوستو، معاملہ تو ہمارے اختیار میں ہے، لیکن نفس و شیطان وہ طرح طرح کے چوچلے سلجھاتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس کی بات سمجھتے ہوئے بہت ہیں، اس کی بات سمجھتے ہوئے بہت۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو تکلیف ہوگی، میں اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ آپ جو ہے مجھے ڈانٹ کے نکال دیں، یعنی صغرا کبرا خود ہی بنا کے نتیجہ نکال لیتے، یہ غلط بات ہے دوست، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے شیخ پر اعتماد رکھیں اور اس کی دعاؤں میں شمولیت رکھیں، اس کو میسج بھیجتا رہے، اور مختصر بس یہ حال کے لیے دعا فرمائیں، حال کے لیے دعا فرمائیں، اصلاح حال کے لیے دعا فرمائیں، حال بہت خراب ہے دعا فرمائیں، میں آپ کی دعاؤں کو محتاج ہوں۔ بس یہ چند جملے جو نکلتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں یا کانوں میں پڑتے ہیں، جی یا کوئی پیغام پہنچاتا ہے بن کر آتا ہے، بس اسی سے کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کتنا پریشان۔ اس کے بعد جس کو اللہ پاک نے اس منصب پر فائز کیا، جس کے بڑوں نے اس پر اعتماد کیا، اللہ رب العزت نے جس سے کام لینے کے لیے جس کو منتخب کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہلچل مچا دیتے، اس کے دل میں ہلچل مچا دیتے۔ کئی مرتبہ مشورہ لینے کے لیے جب مشیر کے پاس کوئی بندہ پہنچتا ہے تو حکم اس کا بھی یہی ہے کہ مشیر کو چاہیے کہ وہ منہ پھٹ فوراً مشورہ نہ دے دے، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور کہے کہ ٹھہرو، مجھے ذرا اللہ کی طرف متوجہ ہونے دو، مجھے ذرا سوچنے دو۔ اب سوچنے کے بہانے سے آپ نے موقع لیا اور اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے آنکھیں بند کی، گردن جھکائی اور فوراً کہا پیارے اللہ یہ بندہ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھ کر مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن میرے پیارے اللہ میں آپ کا گندا بندہ ہوں، میں کیا اس کو بتلاؤں، اللہ میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دیجیے، اللہ مجھے سجھا دیجیے، جو بات اس کے لیے نافع ہو آپ کے نزدیک، کہ اللہ وہ بات زبان سے جاری کر دیجیے،
اور دعا کر کے پھر اس کو مشورہ دے. اور کوئی بہت اہم پروگرام ہو، کوئی بہت اہم مشورہ ہو جی جس میں وقت میں گنجائش ہو، تو آدمی اسی نشست میں مشورہ نہ دے، اسی نشست میں فیصلہ نہ کرے، بلکہ کہ ذرا مجھے سوچنے کا موقع دے. اور راتوں کو اللہ سے مانگے پیارے اللہ وہ بندہ مجھے نیک سمجھ کر مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آیا تھا. کہ اللہ میں کتنا برا ہوں، کتنے پانی میں اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن مشورہ چونکہ سنت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آیا. اللہ اس کو کیا جواب دینا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ جی آپ میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دیجئے، مجھے سجھا دیجئے، اب جو آپ اس کو مشورہ دیں گے اس میں اس کے لیے خیر ہوگی. ٹھیک بالکل اسی طرح جب کوئی مرید، کوئی متعلق اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے یہ بات کہتا ہے کہ میرا حال خراب ہے جی، یہ مجھے اسی طرح گناہ کی فلاں فلاں گناہ کی عادت ہے، تو وہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گا اور آپ کے لیے تجویز بھی کرے گا، کوئی نہ کوئی علاج تجویز بھی کرے گا. تو آپ اس پر عمل کریں، اور وہ جو دعا کرے گا وہ دعا آپ کے لیے معین و مددگار ہوگی. تو ہم جو ہے گھر بیٹھے کئی مرتبہ بدگمان ہو جاتے ہیں، کئی مرتبہ ہم رابطے کی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ اب ان کے دربار میں جانا بہت مشکل ہے، اب تو وہ کھدیڑ دیں گے، اب تو وہ باہر نکلوا دیں گے، اور اب تو کسی اور کے پاس جانا چاہیے. پھر کسی اور کے پاس گیا، وہاں بھی یہی کمی کوتاہی. تو یہ بندہ کسی سے مرید نہیں ہوتا، یہ شیطان اور نفس سے مرید ہو جاتا ہے، پھر یہ اس کی مان کی چلتا ہے. اتنا مضمون دوستو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس رمضان مبارک کے مہینے میں، جبکہ یہ رمضان کا مہینہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا تزکیہ فرمائے، بندے کا تصفیہ فرمائے. دیکھو حلال چیزوں سے بندے کو روکا، حلال چیزوں سے، بیوی حلال تھی، دن میں اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے اس کو روکا. کھانا پینا حلال تھا، حلال چیزوں سے روکا دن کے وقت میں. اللہ رب العزت یہ سبق دینا چاہتے ہیں، اے میرے بندے جب تو پورے 30 دن کے روزے میں صبح سے شام تک ان چیزوں سے بچا رہا جن چیزوں سے میں نے منع کیا، جو روزے کا اصل مقصد ہے جی، ان چیزوں سے بچا رہا، تو پھر اب تو تیرے اندر یہ بات پیدا ہو جانی چاہیے کہ اب زندگی بھر حرام چیز سے تو بچا رہے، زندگی بھر حرام چیز سے بچا رہے. جب حلال چیز سے بچنے کی عادت تیرے اندر پیدا ہو گئی تو حرام چیز سے کیوں نہیں بچ سکتا؟ یہ ہے روزے کا مقصد، یہ ہے روزے کا سبق. تو ہم اس سبق کو سمجھیں، اس سبق کو اپنائیں. نیز صرف کھانے پینے سے نہیں بچنا، اور اسی طرح صرف ازدواجی تعلقات سے نہیں بچنا، بلکہ کچھ اور بھی ہمیں اس میں مشق کرائی گئی ہے. وہ یہ کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم غیبت نہ کریں، ہم لایانی نہ کریں. ان تمام چیزوں سے بچیں. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روک دیں. اگر آپ روک نہیں سکتے تو محفل سے اٹھ کے چلے جائیں اور سامنے والے کو کہے میرا روزہ ہے. خود اپنے نفس میں، اپنے دل میں کہے کہ تیرا روزہ ہے تو یہ کیا کرنے بیٹھا ہوا ہے. تو آدمی بہت سارے رذائل سے بچے گا. بھئی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لایانی کرنا، یہ تو رذائل ہے نا. تو ان تمام چیزوں سے اس کی حفاظت ہوگی. نیز روزے کے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہوگی. روزہ تو سراپا صبر ہے. بھوک پیاس میں جم گیا نہیں، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن مجھے روزہ نہیں توڑنا، جمع ہوا ہے، اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. اور پھر جب شام کو بندہ افطار کرتا ہے، ایک گھونٹ شربت کا پیتا ہے، ایک کھجور کھاتا ہے جی، دل کی گہرائیوں سے شکر کے جذبات بنتے ہیں. اللہم لک الحمد لک کا شکر. میرے پیارے اللہ کتنی پیاس لگ رہی تھی، کتنی بھوک لگ رہی تھی، ایک کھجور کھا کر، ایک شربت کا گھونٹ پانی پلا کر پیارے اللہ آپ نے پیاس کو بھی بجھا دیا اور بھوک کو بھی رفع کر دیا. میرے پیارے اللہ آپ کتنے کریم ہیں. اب نعمتوں پر اللہ کا تشکر کی کیفیت بن گئی جی. تو روزے میں صبر بھی ہے اور روزے میں شکر بھی ہے جی. روزے میں غیبت سے بچنا بھی ہے، روزے میں جھوٹ سے بچنا بھی ہے. تو رذائل کا بھی ازالہ ہو رہا ہے اور اخلاق فاضلہ بھی پیدا ہو رہے ہیں، ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو یہ کتنا پیارا مہینہ ہے دوستو. اگر ہم اس کی قدر نہ کریں اور اس کو ایسے ہی گزار دیں جس سے عام دن گزرتے تھے، اور ہم فون کے اوپر اپنا ٹائم پاس کریں، یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ تو بہت ہی بڑی بات، یہ تو انتہائی ناقدری، انتہائی ناقدری. دیکھیے
کل شام تک اس وقت ہم سوچتے تھے بھائی رمضان شروع ہونے والا ہے، ہو بھی گیا اور ایک روزہ پورا ہونے جا رہا ہے، اور اسی طرح دوستوں ایک ایک کر کے پورا رمضان پورا ہو جائے گا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جنہوں نے اپنا دن ذکر و اذکار میں گزارا، درود شریف پڑھنے میں گزارا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں گزارا، اپنے محاسبے پہ گزارا، مراقبے پہ گزارا، محاسبے پہ گزارا، قابل مبارکباد ہیں۔ اور جنہوں نے اس میں کمی کوتاہی کی ان کو چاہیے کہ آئندہ وقت کے اندر اس کی تلافی کریں، آئندہ وقت کے اندر اس کی تلافی کریں، اور ہر آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، ہر آنے والے دن کو، ہر آنے والے گھنٹے کو گزرے ہوئے دن سے گھنٹے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ کیسا لطف آتا ہے، زندگی کا لطف بھی آئے گا، عبادت کا لطف بھی آئے گا۔ ہر آنے والی نماز کو گزری ہوئی نماز سے زیادہ بہتر انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے نا دوستوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ حضرات بیت کے کلمات پڑھنا چاہتے تھے، یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، سچے دل سے میرے پیچھے پیچھے ان کلمات کو دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے شکر یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طیب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائیں۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، اور ایک تیسرے کلمے کی صبح اور شام پڑھیں، صبح اور شام پڑھیں 2 وقت۔ قرآن پاک کی تلاوت ایک پارہ یومیہ پڑھیں، ایک پارہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا فجر کے بعد پڑھیں، تھوڑا ظہر کے بعد پڑھیں، تھوڑا عصر کے بعد پڑھیں، سونے سے پہلے پورا کر لیں۔ اس طرح سے مہینے میں ایک قرآن پاک ہوا کرے گا، سال میں 12 قرآن پاک ہوں گے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ہر روز ہمارے نامہ اعمال میں قرآن پاک کی تلاوت درج ہوگی، یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق ہے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ نمازوں کو اہتمام کے ساتھ، سنن و نوافل کے اہتمام کے ساتھ ادا کریں، ٹھیک۔ جو نماز زندگی کی باقی ہے ان کا حساب لگا لیں اور ایک ڈائری میں لکھیں، اپنی موجودہ ہر روز اپنی موجودہ نماز کے ساتھ زندگی کی ایک قضا نماز بھی ادا کر کے ٹک کر لیں، اور جب نماز ادا کر لی تو پھر اس پر توبہ بھی کریں، کیونکہ نماز پڑھنے سے وہ جو لیٹ آپ نے پڑھی ہے وہ فریضہ تو ادا ہو گیا، لیکن لیٹ کرنے کا جو گناہ ہے وہ توبہ سے معاف ہوگا، استغفار کرنے توبہ سے معاف ہوگا، جی اس پر توبہ استغفار کریں۔ ایک بات، اس کے علاوہ جو حقوق ہمارے ذمے کسی کے باقی ہیں، مثال کے طور پر کسی کی کوئی چیز لے رکھی ہے، دینے کا نام نہیں، چھپا رکھی ہے، تو اس کو ادا کریں، یا کسی سے قرض لے رکھا ہے اس کا حساب رکھیں، اس کی ادا کرنے کی ترتیب بنائیں، پختہ نیت کریں، جی، اور جو کچھ اللہ پاک نے اسباب دیے ہیں اس میں سے اس کو مائنس کرنا شروع کریں۔ نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ معاملات یاد رہیں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے دعا سے پہلے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب انسان اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کرتا ہے اور اپنے دل میں غور کرتا ہے،
اپنی ماضی کی گزری ہوئی زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو اپنی ماضی کی زندگی کی گندگی اس کو نظر آتی ہے. آج اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے ہم ندامت کے آنسو بہا کر ان پر سچی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں ہو تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میرے سجدوں میں ہو تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. تو غفار ہے تو نے خود ہی کہا، تو غفار ہے تو نے خود ہی کہا. بخش دوں گا تمہیں یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا.
لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے, دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ جی, ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں, حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی, یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر, ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر, ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. اللہ جی, آپ ہمیں معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. پیارے اللہ معاف کر دیجیے, پیارے اللہ معاف کر دیجیے. اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے, اللہ ہم سب نہائے دھوئے بیٹھے ہیں. اللہ ظاہر کے میل کو تو مل مل کر ہم نے صابن کے ذریعے سے دور کر دیا. اللہ جی, باطن کی میل کو اللہ کس طرح دور کریں. اللہ باطن کے میل کو آپ دور فرما دیجیے, اللہ آپ دور فرما دیجیے, اللہ آپ دور فرما دیجیے. اللہ جی, آپ راضی ہو جائیے. اللہ جی, آپ راضی ہو جائیے. اللہ جی, آپ ایک محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے. تیری ایک نظر کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے, مجھے اپنی پستی کی شرم ہے, تیری رفتوں کا خیال ہے, اپنے دل کا میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے. میرے پیارے اللہ, بس ایک نظر محبت کی ڈال دیجیے. اللہ, بس ایک نظر محبت کی ڈال دیجیے. یا اللہ, یہ مہمان مشرق و مغرب سے چل کر آئے ہیں, شمال و جنوب سے, ملک بھر سے چل کر آئے ہیں. میرے پیارے اللہ, یہ آپ کی محبت میں چل کر آئے ہیں. یا اللہ, یہ محبت میں چل کر آئے ہیں. یا اللہ, یہ راہ وفا کے بنجارے ہیں. میرے پیارے اللہ, یہ اپنا بستر لے کر, یا اللہ اپنا بیگ لے کر, اپنے کپڑے لے کر کندھے پر, یا اللہ یہ چل پڑے تھے. راہ چلتے چلتے یا اللہ اس نہر کے کنارے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا ہے. اے میرے پیارے اللہ, اے میرے پیارے رب, اے میرے سونے رب, آپ کے گھر کا چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے. یا اللہ, آج کا پہلا روزہ ہے اور رحمت کا عشرہ ہے. میرے پیارے اللہ, ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. اللہ جی, دھو دیجیے. اللہ جی, ہمیں پاک کر دیجیے. اللہ, آج ہمیں پاک کر دیجیے. اللہ, ہمارا تزکیہ فرما دیجیے. اللہ, ہمارا تزکیہ فرما دیجیے. اللہ, ہمارا تزکیہ فرما دیجیے. اللہ, ہمارے باطن کو مصفہ مزکہ مجلہ فرما دیجیے. یا اللہ, ہمارے باطن کو صاف ستھرا کر دیجیے. یا اللہ, ہمارے باطن میں کیل کاٹے ہیں. یا اللہ, ہم اپنے محسنوں کو برا سمجھتے ہیں. یا اللہ, ہم اپنے اساتذہ اور اپنے مربیوں کو برا سمجھتے ہیں. یا اللہ, ہمارے باطن کے اندر کیل کاٹے ہیں. یا اللہ, ہم کو دفع دور کر دیجیے. یا اللہ, جس نے ہمیں الف پڑھایا, یا اللہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے. یا اللہ, جس نے ہمیں با پڑھایا ہمارا بہت بڑا محسن ہے. یا اللہ, جس نے ہمیں فقہ حدیث پڑھائی وہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے. یا اللہ, جس نے راہ راست سجھائی اور سمجھائی, اللہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے. یا اللہ, ہمارے ماں باپ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں. یا اللہ, آج تک ہم ان کا احسان ادا نہ کر سکے, اپنے اساتذہ کا آج تک حق ادا نہ کر سکے. پیارے اللہ, ہم کر بھی نہیں سکتے. میرے پیارے اللہ, آپ ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرما, اجر جزیل عطا فرما. اللہ, ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اللہ, ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اللہ, ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اللہ, ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے, آج وہ اس قابل ہوئے کہ ان کی خدمت کریں تو یا اللہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, اب ان کی خدمت نہیں کر سکتے. میرے پیارے اللہ, ہم ان کی رفع درجات کے لیے آپ سے دعا کرتے ہیں. اللہ, بلندی مرتبے کے لیے آپ سے دعا کرتے ہیں. میرے پیارے اللہ, جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ جی, ان پر یہ سجھا دیجیے. یا اللہ, ان تک یہ بات پہنچا دیجیے کہ تیرے بندے میرے گھر میں بیٹھ کر وہ تڑپ رہے ہیں اور تیرے لیے دعا کر رہے ہیں. آج ہم ان کی دعاؤں کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کرتے ہیں, تمہاری مغفرت کرتے ہیں. میرے پیارے اللہ, ہمارا پیغام اللہ ہم تک پہنچا دیجیے. اللہ, مہربانی فرما دیجیے. اللہ, مہربانی فرما دیجیے. اللہ, پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے, معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں. کہ اللہ, نگاہیں غلط دیکھتی ہیں. کہ اللہ, زبان غلط بولتی ہے, کان غلط سنتے ہیں. میرے پیارے اللہ, ہم تو ہمارا وجود یا اللہ ہمارے اعضاء سے تھک چکا ہے. یا اللہ, اب تو کئی مرتبہ ہم اپنے وجود سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں. میرے پیارے اللہ, ہمارے لیے بچنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے بچانا تو آسان ہے. اللہ جی, آپ بچا دیجیے. اللہ جی, آپ بچا لیجیے. اللہ جی, آپ بچا لیجیے. اللہ جی, آپ دستگیری فرما لیجیے. اللہ جی, آپ دستگیری فرما لیجیے. اللہ جی, ہم نے بارہا دیکھا معصوم بچہ
جو گھٹنیوں چلتا ہے، باپ اس کو کھڑا ہو کے چلانا چاہتا ہے تو بچے کو سہارا دے کر اس کو کھڑا کرتا ہے، پھر اپنی انگلیاں اس سے چھڑا لیتا ہے، تھوڑا فاصلہ بنا لیتا ہے، پھر کہتا آ جاؤ بیٹا، پھر کہتا بیٹا آ جاؤ آ جاؤ، اور دونوں باہیں کھول کے رکھتا ہے، اور وہ کھول کے اس لیے رکھتا ہے کہ گرنے سے پہلے اس کو سنبھال لے۔ میرے پیارے رب، ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کی طرف چل کر آنا چاہتے ہیں، اللہ جی گرنے سے بچا لیجیے، 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 اللہ جی پھسلنے سے بچا لے، اللہ جی ہم کمزور ہیں، اللہ گر جائیں گے تو گھٹنے ٹوٹ جائیں گے، اللہ ہمارے آزاد شکست و ریت بتائیں گے، میرے پیارے اللہ بچا دیجیے، اللہ ہمت دے دیجیے، اللہ قوت دے دیجیے، اللہ طاقت دے دیجیے، میرے پیارے اللہ بہت زمانہ ہو چکا، اللہ گناہ کرتے کرتے زمانہ گزر گیا، یا اللہ چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ داڑھی میں سفید بال پھیل چکے ہیں، کہ اللہ سب سفیدی سے بڑا اٹھا ہے، میرے پیارے رب اب نہیں پتا زندگی کے جو دن گزر گئے وہ زیادہ تھے یا جو بچے ہیں وہ زیادہ ہیں، اللہ جی لگتا تو یہی ہے جو گزر گئے وہ زیادہ گزر گئے اور جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے بچے ہیں، اللہ تھوڑے سے دنوں میں گزرے ہوئے دنوں کی تلافی بھی کرنی ہے، آگے کی تیاری بھی کرنی ہے، اللہ جی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے پیارے اللہ، بہت مشکل ہے ہمارے لیے، اللہ جی ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہماری سیئات کو، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے، اور یا اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا دیجیے، یا اللہ جتنے دوست احباب دور قریب سے چل کر آئے ہیں سب کے ساتھ میں کچھ مسائل ہیں، یا اللہ کسی کے ساتھ روزی کے مسائل ہیں، کسی کے ساتھ صحت کے مسائل ہیں، کسی کے ساتھ قرضے کے مسائل ہیں، یا اللہ کسی کے ساتھ گھر کے مسائل ہیں، یا اللہ تمام مسائل کو اللہ حل فرما دیجیے، یا اللہ تمام مسائل کو حل فرما دیجیے، یا اللہ اعمال کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے، یا اللہ آپ کے گھر کی چوکھٹ کی برکت سے، آپ کے گھر میں اس نفلی اعتکاف کی برکت سے، یا اللہ پہلے عشرے کی برکت سے، رمضان میں یا اللہ بوقت افطار دعا کی برکت سے، بوقت سحر دعا کی برکت سے، میرے پیارے اللہ تراویح کے بعد دعا کی برکت سے، میرے پیارے اللہ سارے مسائل کو دور فرما دیجیے، حل فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک میں رہنے والے یا اللہ انسانوں کو انسانیت کا یا اللہ درس دے دیجیے، انسانیت کا سبق سکھا دیجیے، یا اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا، کیوں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، کیوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یا اللہ جنگل کے درندے بھی آپس میں محبت سے رہتے ہیں، میرے پیارے اللہ جنگل کے درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسانوں کو پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں انسانیت کا سبق سکھا دیجیے، یا اللہ انسانیت کے مطابق ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو حکمراں دنیا کے یا اللہ امن کو اور شانتی کو سکون کو ختم کرنا چاہتے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت ان کے قسمت میں مقدر میں نہیں ہے تو یا اللہ پھر ان سے دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے، ان سے دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے، ان سے دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے، یا اللہ تین حرم پاک کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ سکھایا جاتا ہے، یا اللہ اقامت دین کے لیے جتنے ادارے قائم ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ سب کو شیر و شکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔